سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق ہم آج کل فوج کو تباہ کرنے کے خپت میں بھی مبتلا ہیں۔ میں بھی فوج کے سیاسی کردار کے خلاف ہوں۔ فوج کو بالآخر اپنے آپ کو سیاست سے نکالنا ہوگا، لیکن سوال یہ ہے ہم اگر آج اسٹیبلشمنٹ کو توڑ دیتے ہیں یا عوام کو فوج پر چڑھا دیتے ہیں، آپ یقین کریں یہ ملک ایک رات میں 6 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا اور ہر حصے میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ سڑکوں اور گلیوں میں لاشیں پڑی ہوں گی اور کسی میں انہیں دفن کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ علی امین گنڈا پور روزانہ اسلام آباد پر حملے اور قبضے کی دھمکی دیتے ہیں۔ یہ بجلی کا سوئچ بند کرنے اور 1971 بننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ فرض کریں یہ اپنے عزائم میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا آپ کے پی کو الگ ملک بنا لیں گے؟ اور اگر بنا بھی لیں گے، آپ لوگ اگر صوبہ نہیں چلا پا رہے، آج بھی کے پی میں گندم پنجاب سے آتی ہے اور فوج روزانہ لاشیں اٹھا کر سرحد کی حفاظت کرتی ہے، تو آپ خوراک اور سیکورٹی کا بندوبست کہاں سے کریں گے؟ دوسرا، اگر بجلی بند کر دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر ملک شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو آپ کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا آپ بجلی سلنڈروں میں بھر کر بیچیں گے؟ اور تیسرا، اگر عمران خان رہا ہو جاتے ہیں یا گنڈا پور جیل پر حملہ کر کے انہیں کے پی لے جاتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ کیا یہ اپنی حکومت کا اعلان کر دیں گے؟ کیا یہ بادشاہ بن کر تخت پر بیٹھ جائیں گے یا اپنا لشکر بنا کر فوج پر حملہ کر دیں گے؟ کیا کریں گے؟ عمران خان کو وزیر اعظم بننے کے لیے بہرحال سسٹم میں آنا پڑے گا اور یہ کام یہ زبردستی نہیں کر سکتے۔ باغی بہرحال باغی ہی رہتے ہیں، سسٹم انہیں قبول نہیں کرتا، لہٰذا ہمیں ماننا ہوگا۔ ہم من و حیثیت قوم ٹینگ ٹانگ بن چکے ہیں، ہم زبان کے مجاہد ہیں۔ ہم میں سے 1% ٹینگ ٹانگ اسپتال میں ہیں جبکہ باقی ملک میں کھلے پھر رہے ہیں اور ان میں سے کچھ بااختیار کرسیوں پر بھی بیٹھے ہیں اور یہ ٹینگ ٹانگ روزانہ اس ملک کی مات مار رہے ہیں۔ ہائے یہ مظلوم ملک اور اس کے لیے بے بس عوام۔ کراچی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے، زبان کے مجاہد۔ یہ لوگ زبان کے سلطان صلاح الدین ایوبی، ٹیپو سلطان، محمود غزنوی اور محمد بن قاسم ہوتے ہیں، لیکن عملاً یہ گلی کی نالی بھی خود نہیں ٹاپ سکتے۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ کسی دن اپنے دائیں بائیں دیکھ لیں، آپ کو دور دور تک کروڑوں ایسے مجاہدین نظر آئیں گے۔ یہ الفاظ کی توپوں سے اسرائیل بھی فتح کر لیں گے، امریکہ کو بھی شکست دے دیں گے اور روس اور چین کی بھی چولیں بھی ہلا دیں گے۔ یہ منہ کے مجاہدین آپ کو ہر وقت جنگ کے لیے تیار ملیں گے۔ ایٹم بم ان کی نظر میں پٹاخہ ہے اور یہ پٹاخہ انہوں نے شب برات پر چلانے کے لیے نہیں بنایا، لہذا یہ آپ کو روزانہ صبح اٹھ کر اعلان کرتے دکھائی دیں گے، ہم بھارت پر ایٹم بم گرا کر اسے نابود کر دیں گے۔ ان کے پاس جنگ کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں۔ آپ آج ڈیٹا جمع کر لیں، آپ اپنے گرد گرد موجود لوگوں کو دیکھیں، آپ کو ہر دوسرا بلکہ نہیں ہر پہلا شخص زبان کا مجاہد ملے گا۔ یہ لوگ اپنی نوعیت کے ٹینگ ٹانگ ہیں، یہ بھی بم پر بیٹھ کر بھارت اور اسرائیل سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس بھی اسلام کی نشت آسانیہ کا صرف ایک ہی نسخہ ہے، یعنی جنگ۔ اب سوال یہ ہے ہم ٹینگ ٹانگ کیوں ہیں؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، ہم نے صرف جنگ کا نام سنا ہے، ہم نے یہ چیز چکھ کر نہیں دیکھی۔ ہماری 75 برس کی تاریخ میں صرف 2 جنگیں ہوئی ہیں، 1965 میں اور 1971 میں۔ پہلی جنگ صرف 17 دن چلی اور دوسری جنگ 13 دن، اور اس میں بھی ہم نے اپنے ملک کا 60% حصہ کھو دیا۔ ہمارا جنگ کا صرف یہ تجربہ ہے، جبکہ اصل جنگ یورپ، کوریا، ویتنام، ایران، یمن، عراق، لیبیا اور شام نے دیکھی ہے اور اب اسے غزہ کے لوگ بھگت رہے ہیں۔ حماس نے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر 5000 میزائل داغ دیے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اسرائیل نے غزہ کو کارپٹ بمنگ کے ذریعے کھنڈر بنا دیا۔ آج وہاں ایک بھی عمارت سلامت نہیں، لاکھ کے قریب لوگ مر چکے ہیں اور علاقے میں اب بجلی ہے، گیس ہے، پیٹرول ہے اور نہ ہی پانی۔ ہسپتالوں میں ڈاکٹر اور دوائیں تک نہیں پہنچی۔ غزہ کے مسلمانوں کو بچانے کے لیے ساری تحریکیں یورپ اور امریکہ میں چل رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں بھی 3 یورپی ممالک ناروے، آئرلینڈ اور اسپین فلسطین کے لیے لڑ رہے ہیں، جبکہ اسلامی دنیا سائیڈ پر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہی ہے۔ لہذا جنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ غزہ کے لوگوں سے پوچھیں، پھر آپ یوکرین میں جا کر دیکھیں۔ یوکرین کا صدر بھی ٹینگ ٹانگ تھا، اس نے گلیوں میں کھڑے ہو کر روس کو للکارا۔ روس آیا اور اس نے 2 ہفتے میں یوکرین کو غزہ بنا دیا اور آج اس کی حالت یہ ہے۔ وہ تمام ملک جو یوکرین کو ڈٹنے کا مشورہ دیتے تھے، وہ اب تک روس کے خلاف قرارداد بھی پاس نہیں کرا سکے۔ شام کی جنگ میں 50 لاکھ لوگ مارے گئے یا نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ عراق عرب ملکوں کا امیر ترین ملک تھا،
حکومت ہر شخص کو گھر بٹھا کر وظیفہ دیتی تھی، مگر 10 سال کی جنگ نے پورے ملک کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا۔ لیبیا کا حشر دیکھ لیں، کوریا کی جنگ میں 40 لاکھ لوگ مارے گئے۔ آپ یمن اور ویتنام کی جنگ بھی دیکھیں، لوگ بلیوں اور کتوں کے بعد مردے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ایران کی جنگ کے نتیجے میں آج 6 لاکھ ایرانی ریال $1 کے برابر ہیں اور پورا ملک اقتصادی پابندیوں کا شکار ہے۔ یوگوسلاویہ کی جنگ ہمارے سامنے کی بات ہے، بوسنیا میں 50 لاکھ قبریں ہیں۔ آپ کو کوسوو، کروشیا میں جا کر دیکھیں، آپ کو جنگ کا اصل رنگ نظر آئے گا، جبکہ ہمارے زبان کے مجاہد اور ٹنگ ٹانگ بم پر بیٹھ کر پوری دنیا فتح کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بھی کیا لوگ ہیں، ہم سب لوگ انقلاب کے کھپت میں بھی مبتلا ہیں، مگر ہم میں سے کوئی شخص انقلاب کے الف بے سے بھی واقف نہیں۔ ہم نے ایرانی انقلاب، انقلاب فرانس اور انقلاب روس کے صرف نام سنے ہیں۔ ہم نے ان انقلابوں کی تباہی اور بربادی دیکھی اور نہ سنی۔ ہم اگر ایک بار یہ دیکھ لیتے تو شاید ہمارے اندر کے ٹنگ ٹانگ کو آرام آ جاتا۔ ہم نے کیونکہ صرف انقلابوں کا نام سنا ہوا ہے، لہذا ہم اسے مٹھائی کا ٹکڑا یا لالی پاپ سمجھ رہے ہیں، جیسے ہم بڑی آسانی سے چوس یا نگل جائیں گے۔ جبکہ اصل حقیقت یہ ہے، فرانس میں 1799 میں انقلاب آیا تھا، روس میں 1917 میں، ایران میں 1979 میں، لیکن آج تک ایران سنبھل سکا نہ روس، اور نہ 235 سال گزرنے کے بعد فرانس۔ لوگ آج بھی انقلاب کی یادگاروں کے سامنے کھڑے ہو کر آنسو بہاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حماقتوں کی معافی مانگتے ہیں۔ مجھے چند دن قبل کسی دوست نے لاہور کے ایک پاگل خانے کا کلپ بھجوایا۔ کوئی یوٹیوبر پاگل خانے میں پاگلوں کی انٹرویو کر رہا تھا۔ اس کے سامنے سلاخوں کے پیچھے 4 پاگل کھڑے تھے، وہ چاروں بظاہر نارمل تھے، اور اگر